وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، فضول چیزوں میں وقت ضائع کرتا ہے۔ اے جوان، انٹرٹینمنٹ کے لیے 10 منٹ اگر کوئی گیم کھیلتا ہے تو چلو انسان ریفریش ہو جاتا ہے، لیکن گھنٹوں گھنٹوں کھیلنا، اپنا وقت ضائع کرنا، تجھے نماز تہجد کے لیے 15 منٹ نہیں، لیکن تجھے ڈیجیٹل گیم کھیلنے کے لیے 2 گھنٹے ہیں، تجھے کرکٹ دیکھنے کے لیے اتنے گھنٹے ہیں، لیکن جس طرح کرکٹ دیکھنے سے تمہارے وجود میں نیشنلزم بڑھتا ہے، اسی طرح نماز تہجد پڑھنے سے تمہارے وجود میں وحدانیت بڑھتی ہے۔ علی کا ذکر کرنے سے جس چیز کو زیادہ دیکھو گے وہ چیز تمہارے اندر آئے گی، جو چیز زیادہ کرو گے، بھائی گوشت زیادہ کھاؤ گے موٹے ہو جاؤ گے، گندی چیزیں زیادہ کھاؤ گے جسم گندا ہو جائے گا، اسی طرح جو چیز تم اندر ڈالتے ہو، یہ جو چیزیں اندر ڈالو یا مادی چیزیں ہیں یا روحانی چیزیں ہیں، ذکر خدا روحانی ہے، غذائے عقل ذکر پروردگار عالم ہے۔ اذکر اللہ ذکرن کثیرا، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ ذکر کرو گے تو شیطان سے دور ہو جاؤ گے۔ کل میں نے کہا تھا 2 حالتوں سے بندہ خالی نہیں ہے، یا وہ ذاکر ہے یا وہ غافل ہے۔ اگر غفلت میں رہو گے تو قرین شیطان رہو گے، لیکن اگر ذکر خدا میں رہو گے تو قرین حسین ابن علی رہو گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرج۔ ایک مرتبہ مجلس میں آ کے یا علی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، مجلس میں آ کر چند صلواتیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک تو دائم الذکر نہ رہے۔ ہاں، گاڑی میں بیٹھے ہو اللہ کا ذکر کرو۔ کیوں خدا نے کہا اتنا امام حسین کو یاد کرو؟ بچہ پیدا ہو خاک حسین چکھاؤ، بندہ مر جائے تو قبر میں اس کے ماتھے پر خاک شفا رکھو، کوئی بھی عید ہو زیارت امام حسین پڑھو۔ یہاں تک امام حسین نے کہا اے مومن، جب بھی پانی پیو، جب بھی پانی پیو مجھے حسین کو سلام کیا کرو۔ آفس میں پانی پی رہے ہو کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، گھر میں پانی پی رہے ہو صلی اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ، رات کے 2 بجے بچی اٹھائے، بیٹا اٹھائے، بابا پانی چاہیے، بچے کو جب پانی دو کہو صلی اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ اس کا مطلب خدا یہ چاہتا ہے دن میں اگر 5 مرتبہ تو پانی پیے، 5 مرتبہ حسین ابن علی کو یاد کرے۔ یہ پانی جب تیرے وجود میں جائے تو یاد حسین ابن علی سے جائے۔ جس کو زیادہ یاد کرتے ہو، قرآن کا عجیب جملہ ہے، اذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ اب یہ مومن جب دنیا سے جائے گا، جتنا امام حسین کو یاد کرے گا اتنا امام حسین اسے یاد کرے گا۔ امام رضا کیا فرماتے، اگر تو 3 مرتبہ میری زیارت کو آتا ہے، میں بھی 3 مرتبہ قبر میں تجھے دیکھنے آؤں گا۔ واللہ مرنے کے بعد بندہ پچھتائے گا کہ اے کاش میں نے امام حسین کو زیادہ یاد کیا ہوتا۔ کتنے ایسے مومنین تھے جن کی خواہش تھی یہ محرم دیکھیں، لیکن زندگی نے مہلت نہیں دی، دنیا سے چلے جائیں۔ خوش نصیب ہیں آپ جو فرش عزا پر بیٹھے ہیں۔ معصوم کا فرمان ہے کوئی بھی فرش عزا پہ نہیں آتا جب تک جناب سیدہ کی دعوت نہ ہو۔ بلاتے تو وہ سب کو ہیں، کربلا میں مسیحیوں کو بھی دیکھو گے، ہندوؤں کو بھی دیکھو گے، ہر قوم کا بندہ وہاں جاتا ہے، لیکن سوال یہ جانے کے بعد وہ لے کر کیا آتا ہے؟ نبی کے گھر میں ہر کسی کو صحابی تو ہر کوئی بنا، لیکن سوال یہ ہے اصحاب میں بھی تو درجات ہیں۔ مالک جیسے صحابی کتنے تھے، سلمان جیسے صحابی کتنے تھے، مجلس میں آتے ہو لے کر کا جاتے ہو۔ امام سجاد فرماتے ہیں ہم ہر مجلس میں آتے ہیں لیکن ہر مجلس سے راضی نہیں ہوتے، یہ سوچے آج کی مجلس سے مجھے کیا ملا۔ کم از کم یہ بے وقوفوں کی نشانیاں اور عادتیں تو میں اپنے اندر سے نکال دوں، زیادہ بولنا، وقت ضائع کرنا۔ تیسری نشانی بے وقوف کی، دیکھیے نفس اتنا بدبخت ہے، یہ جاہل کے اندر بھی ہے، عالم کے اندر بھی ہے، جوان کے اندر بھی ہے، بوڑھے کی، کوئی بھی اس نفس سے نہیں بچا، ہر انسان کے اندر ہے اور اسے گمراہ کرتا رہتا ہے۔ فرمایا پہلی بے وقوف کی نشانی، زیادہ باتیں کرتا ہے، زیادہ خطائیں کرتا ہے۔ دوسری نشانی، وقت ضائع کرنے میں سے مزہ آتا ہے۔ تیسری بے وقوف کی نشانی یہ ہے کہ اسے اپنا عیب سننا پسند نہیں ہے۔ اب میں پڑھ دوں تم سارے جنتی ہو، آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ خوشی نفس کی خوشی ہے، جب انسان اپنی تعریفیں سنتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے، لیکن اپنی برائی کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ بیوی کہتے آپ غصہ بہت کرتے ہو، بیوی سے لڑ پڑے۔ بیٹے کو باپ کوئی بتا دے بیٹا تمہاری یہ عادت مجھے اچھی نہیں لگتی، بیٹا لڑ پڑے۔ فرمائے مومن تو اس سے محبت کرتا ہے جو اسے اس کا عیب بتائے۔ کوئی ایسا پاگل آپ نے بندہ دیکھا ہے جو آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور آئینہ اسے کہے کہ یہاں پہ تمہیں کالک لگی ہے، اور آئینے کو توڑ دے کہ تم مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟ لیکن ہم یہی کام لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں عقل مند بن، کیونکہ علی کے در پر صرف عقل مند آتے ہیں۔ 4,500 لوگ تھے
مولا حسین کے ساتھ مدینے سے جب چلے کربلا میں جب داخل ہوئے، بی بی رباب فرماتی ہیں جب حسین نے چراغ کو بجھا دیا اور کہا جسے جانا ہے چلا جائے، کہ اتنے لوگ تھے سارے اٹھ کے جاتے رہے۔ یہ چھاٹی ہو رہی تھی نا کہ کون رکتا ہے اور کون جاتا ہے۔ بی بی رباب فرماتی ہیں مظلومیت حسین پہ مجھے اتنا رونا آ رہا تھا کہ میں نے اپنی چادر کو اپنے دانتوں میں جکڑ لیا کہ کہیں کوئی میرے رونے کی آواز نہ سن لے کہ حسین اتنے قریب ہو گئے۔ یہ عدد جو ہے نا 313 امام زمانہ ہے، عدد کیوں ہے؟ یہ آخری زمانہ ہے میرے عزیز، یہ چھانٹی کا زمانہ ہے۔ اس وقت ہر انسان کی چھانٹی ہو رہی، کون کہاں پہ کھڑا ہے۔ جس طرح موت کے لیے مہلت نہیں ہے، جب موت آئے گی آپ قطعاً نہیں کہہ سکتے خدایا مجھے 1 منٹ دو میں جا کر توبہ کروں، اسی طرح ظہور امام کے لیے مہلت نہیں ہے۔ صبح آپ کی آنکھ کھلی اور اعلان ہو گئے امام زمانہ آ گئے، اس کے بعد آپ مولا کو نہیں کہہ سکتے کہ مولا اب میں توبہ کرتا ہوں، نہیں، جیسے مولا کا ظہور ہوگا سزائیں شروع ہو جائیں گی کہ تمہیں اتنے سال ہم نے مہلت دی، اتنے محرم، اتنی مجالس تم نے سنی، پھر بھی تم نے اپنے وجود سے گندی عادت کو نہیں نکالا، کیوں؟ سخت روایات امام کے ظہور کے بعد کہ مولا سزا دیں گے۔ اکثر جو علماء کا مخالف گروپ ہے ایک روایت کو بہت زیادہ پڑھتا ہے، کہتے ہیں مولا آئیں گے اور تقریباً 70,000 مولویوں کے گلے کاٹیں گے۔ بھئی ہمیں بھی بہت بھیجا جاتا ہے یہ کہ آپ تبلیغ کرتے ہیں اور یہ دیکھیے امام آئیں گے سب سے پہلا گلا تو مولویوں کا کٹے گا۔ میں نے کہا بھئی روایت صحیح ہے، عربی میں عالم کی معنی ہے، عربی میں 70,000 مولوی نہیں ہے، 70,000 عالموں کے گلے کاٹیں گے، حدیث بھی صحیح ہے، 70,000 عالموں کے گلے کاٹیں گے۔ عالم کسے کہا جاتا ہے؟ جو جانے پر اس علم پر عمل نہ کرے۔ تو اس میں صرف مولوی نہیں ہے، ہر بندہ شامل ہے، جس نے سنا کہ میرے امام نے کہا کہ یہ تم پر واجب ہے لیکن اس نے عمل نہیں کیا تو اس مسئلے میں وہ عالم ہے، اور اگر عمل نہیں کرتا تو سزا ملے گی۔ کس شیعہ کو نہیں پتا کہ خمس واجب ہے؟ بارہا میں مجالس میں گیا، سارے علی علی کرنے والے، لیکن میں نے کہا کتنے مومنین اس مجمع میں جو خمس دیتے ہیں؟ 10 8 ہاتھ اٹھے۔ اس کا مطلب میں آپ کو علم دے رہا ہوں، آپ سب کو پتا ہے، لیکن اگر میں عمل نہیں کرا اس کا مطلب میں نے علم پر عمل نہیں کیا۔ ظہور کے بعد ہر اس انسان کو سزا ملے گی جس نے علم لیا لیکن اس علم پر عمل نہیں کیا۔ کہ فرماتے ہیں بدلت دموع دما، آغا مرعشی نجفی فرماتے امام زمانہ سے جب ملاقات ہوئی، امام نے فرمایا ہر شب 19 لوگوں کے اعمال میری خدمت میں آتے ہیں۔ فرمایا میں کربلا کے مصائب پر بھی اتنا نہیں روتا جتنے اپنے چاہنے والوں کے گناہوں کو دیکھ کر روتا ہوں۔